الحمد والثناء باللسان، ہم کس کو کہتے ہیں؟ علامہ تفتزانی فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں زبان سے تعریف کرنے کو، چاہے وہ کسی نعمت کے بدلہ میں ہو یا نہ ہو۔ نعمت کے بدلہ میں ہو یا نہ ہو، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ صرف زبان سے ہم تعریف کریں گے تو ہمارا حمد ہو جائے گا، ہمارا تعریف ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مسجد کو فلاں آدمی نے بہت خوبصورت کر کے بنایا ہے۔ ہم نے اس آدمی کی تعریف نہیں کی، در حقیقت ہم نے خدا تعالیٰ کی تعریف کی ہے۔ کس طرح؟ اس طرح سے کہ خدا تعالیٰ نے، پروردگار عالم نے اس مستری کے دل کے اندر، اس مستری کے دماغ کے اندر اس مسجد کے جو میپ ہے، اس مسجد کا جو فریم ہے تو کس طرح بنانا ہے، وہ جو آرٹ ہے، وہ آرٹ اللہ تعالیٰ نے اس مستری کے دماغ میں ڈالا تھا۔ تو در حقیقت اس مستری کی تعریف نہیں ہوئی بلکہ پروردگار عالم کی تعریف ہوئی۔ اسی طرح اور ایک مثال میں دیتا ہوں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کی وجہ سے ہمارے بیمار شفا ہو گئی۔ در حقیقت اس ڈاکٹر کی دوا کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ پروردگار عالم نے یہ والا کیپسول دینا ان کے دماغ کے اندر ڈالا تھا، جس کی وجہ سے ہماری بیماری کی شفا ہو گئی۔ در حقیقت اس ڈاکٹر کی تعریف نہیں ہوئی بلکہ خدائے پروردگار عالم کی تعریف ہوئی ہے۔ اگلا لفظ ہم نے لایا ہے اللہ، پروردگار عالم۔ لفظ اللہ خدا تعالیٰ کے ذاتی نام ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام بھی ہیں۔ اگر ہم ان میں سے کسی بھی ایک حرف کو ہٹائیں گے پھر بھی لفظ اللہ کا معنی اپنے جگہ پر باقی رہے گا۔ جیسا کہ اللہ کے اندر سے پہلا حرف الف کو ہم ہٹائیں گے تو نکلے گا معنی للہ، وہ بھی اللہ ہے۔ اگر ہم لام کو ہٹائیں گے تو ہوگا لہو، لہو کے مرجع بھی رہے گا، وہی اللہ ہے۔ اگر ہم ان سب کو ہٹائیں گے صرف ہو کو رکھیں گے تو بھی رہے گا، وہی اللہ ہے۔ اگر ہم ان سب کو ہٹائیں گے صرف الف کو رکھیں گے تو الف کے معنی آتے ہیں ایک، اور ایک ذات جو ہمیشہ رہنے والی ہے، ازلی ہے اور ابدی ہے، وہ پروردگار عالم ہے، تو پھر بھی اس کا معنی نکلا ہے کہ اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے فصاحت اور بلاغت کے مجموعہ کو اس قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کے اندر جمع کی ہے، جن کا بے شمار تفسیرات کی ہے مفسرین نے۔ رب العالمین، رب کے معنی آتے ہیں پروردگار کے، پالنے کے۔ تو اللہ رب العزت تمام مخلوقات کو پال رہے ہیں، کھانا پینا ان سب کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کر رہا ہے۔ ہمیں ابھی معلوم نہیں ہے کہ ہم شام کے وقت کیا کھائیں گے، ہمارا کھانا کیا تیار ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کے علم میں ہے شام میں ہمارا نصیب میں کیا کھانے کا چیز آنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھنا ہے اور اپنے اعمال کی طرف دھیان رکھنا ہے کہ ہم کر رہے کیا اور ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے کیوں۔ حدیث شریف کے اندر آیا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرات کی کھیتی کی جگہ ہے۔ یہ دنیا آخرت کی جگہ، آخرت کی کھیتی کی جگہ ہے۔ کس طرح؟ اس لیے کہ اس دنیا میں ہم اعمال کریں گے، جو کچھ ہم نیک اعمال کریں گے، چاہے ہمارے جسم سے ہو، چاہے ہمارے زبان سے ہو، چاہے ہمارے مال سے ہو، کسی بھی طریقہ سے ہو،
لیکن ہمارا جو نیک اعمال ہے چاہے ہمیں اس دنیا میں بدلہ ملے یا نہ ملے لیکن آخرات میں ضرور بدلہ ملے گا. لیکن ان تمام نیک اعمال کی بدلہ اس دنیا میں ظاہر ہونا بھی شروع ہو جائے گا. اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ربن کا لفظ لایا ہے، برب العالمین، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام دنیاؤں کو پالنے والا ہے. بظاہر ہمارے سامنے ایک دنیا لگ رہا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ عالم سے مراد صرف جس دنیا میں ہم ہیں وہ دنیا مراد نہیں ہے، بلکہ عالم برزخ سے لے کر عالم آخرت تک ہے. عالم نمبر 1 عالم برزخ میں نے پہلے بھی بتایا ہے. نمبر 1 عالم برزخ، نمبر 2 عالم مادر. جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے یہ بھی ہمارے لیے ایک دنیا کی طرف تھا، لیکن ہم جب عالم مادر میں تھے تو اس وقت ہم کس حال میں تھے ہمیں بھی پتہ نہیں تھا، اور اب ہمیں معلوم بھی نہیں ہے. اور جب ہمیں عالم مادر سے منتقل کر کے عالم دنیا کی طرف بھیجا گیا وہ ہم تیسرے عالم میں ابھی آئے جہاں پر ابھی ہم ہیں. اور جب ہم یہاں سے منتقل ہو کر قبرستان کی طرف چلیں گے تو ہم عالم برزخ میں چلے جائیں گے. اور جب ہم عالم برزخ سے عالم آخرت کی طرف منتقل ہوں گے تو وہ قیامت کے دن ہی ہوں گے. اس کے بعد کا جو ہمارا حساب و کتاب ہے وہ ابدی کے لیے، ازلی کے لیے، ہمیشگی کے لیے. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مزمل علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ لاک ڈاؤن سے پہلے سال میں حج جا رہے تھے تو ہوائی جہاز کے اندر، ہوائی اڈہ کے اندر ایک آدمی نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ لوگ مسلمان ہیں، اور جو بندہ پوچھ رہے ہیں وہ مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم تھا. آپ لوگ ایک خدا کے عبادت کرتے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ آپ لوگ تو ایک خدا مانتے ہیں تو ایک خدا ابھی کہاں پر ہے؟ کیونکہ قرآن کریم کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں، اللہ تعالیٰ نے 7 دن میں آسمان اور زمین کو بنایا اور پھر عرش عظیم پر ٹھہرے. اور ہم ظاہری ترجمہ اٹھائیں گے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ عرش عظیم پر ہے. اگر تم لوگ یہ کہو گے کہ اللہ تعالیٰ عرش عظیم پر ہے تو میرا سوال یہ ہوگا کہ اگر کسی گھر کے اندر کوئی آدمی ہوتا ہے تو جو گھر ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مکان، اور جو گھر کے اندر جو آدمی ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مکین. اور فلسفہ کا قاعدہ ہے کہ مکان سے چھوٹا ہوتا ہے، مکین سے بڑا ہوتا ہے. لہذا عرش عظیم عرش عظیم میں اللہ تعالیٰ ٹھہرے، لہذا عرش عظیم بڑا ہو جائے گا. اور اذان کے اندر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر کا معنی غلط ہو جائے گا. پھر کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور ہر شخص ہر چیز اپنے گھر میں رہتے ہیں، اور دنیا میں بے شمار مسجدیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کس مسجد میں ہے؟ یہ 2 سوال کیا تھا. تو ہمارے استاد محترم جناب مزمل علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر کہ ہم انسان کے سانس کے رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی ہم انسان کے گڑگڑی سے بھی زیادہ قریب ہیں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہم اللہ تعالیٰ ہر جگہ میں،
تو انہوں نے پھر بھی یہی سوال کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ میں ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص وہ ایک وقت ہر جگہ میں کیسے ہے؟ تو حضور ہمارے استاد نے جواب دیا تھا کہ 14 رات کا چاند ہے، پورا چمک رہا ہے، اور تم جیسے 4 لوگوں کو میں کھڑا کروں گا، ایک کو مشرق کی طرف، ایک کو مغرب کی طرف، ایک کو شمال کی جانب، ایک کو جنوب کی جانب، یعنی ایسٹ ویسٹ اور نارتھ ساؤتھ، ان دونوں جانب ہم بھیجیں گے، اور چاروں سے میں پوچھوں گا کہ چاند کس کی طرف جا رہا ہے، تو چاروں کا ایک ہی جواب نکلے گا کہ میری طرف جا رہا ہے۔ تو ہمارا جواب یہ ہوگا کہ ایک مخلوق جو چاند ہے، جو ایک مخلوق ہے جس کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، وہ جب 4 کے ساتھ وہ ایک وقت جا سکتا ہے، تو کیا پروردگار عالم جو اس کے بنانے والے ہیں وہ ایک وقت سب کے ساتھ نہیں جا سکتا؟ تو ان کا منہ بند ہو گیا اور وہ ہکا بکا لگ گئے۔ تو اس طرح کا سوالیات ہمارے سامنے بے شمار آتے ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا الیاس گنبد دامت برکاتہم العالیہ جو پاکستان کے رہنے والے ہیں، ان پر بھی چند سوالیات کیا گیا ہے، جو بریلوی کی طرف سے تھا اور ان کے ساتھ شیعہ بھی تھا۔ تو انہوں نے سوال کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اب ہمارا سوال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا رحمت اس دنیا میں موجود ہے یا نہیں؟ اگر ہم کہیں گے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے نعمت کا انکار ہوگا، اگر ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت موجود ہے تو ہمارا کہنا یہ ہوگا کہ حضور علیہ السلام بھی پورے دنیا میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں نہیں ہے بلکہ پورے دنیا میں موجود ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کو رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ان کا سوال کچھ منطقانہ انداز سے تھا، تو مولانا نے جواب دیتے ہوئے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے والشمس ضیاء، اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشنی کے لیے بنایا۔ اب ہمارا سوال ہوگا کہ سورج کی روشنی پورے دنیا میں موجود ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا ہاں موجود ہے، اگر کہیں گے نہیں تو نعمت کا انکار ہوگا، تو کہا کہ ہاں موجود ہے۔ تو مولانا نے فوراً جواب دیا کہ سورج بھی پورے دنیا میں موجود ہے۔ تو ان کا جواب بھی منطقانہ انداز سے تھا، کیونکہ انہوں نے سوال منطقانہ انداز سے کیا تھا، انہوں نے جواب بھی منطقانہ انداز سے دیا تھا۔ تو انہوں نے فوراً کہا نہیں سورج تو آسمان میں ہے اور سورج کی روشنی زمین میں ہے۔ تو حضرت مولانا الیاس گنبد نے فوراً جواب دیا کہ حضور علیہ السلام تو مدینہ منورہ میں ہے، حضور علیہ السلام تو مدینہ میں ہے اپنے روضہ اطہر پر، اور آپ علیہ السلام کا رحمت تو پورے دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس بہت سارے سوالیات آتے ہیں۔ اس سال بھی آنے کے بعد ٹیسٹ کرنے کے لیے 2 آدمی نے مل کر میرے خیال سے کچھ مشورہ کیا ہوگا، میں نام نہیں لوں گا، لیکن ان دونوں نے مجھے کچھ پوچھا تھا تو میں نے پہلے بتایا ہے، تو اب میں سمجھ گیا کہ وہ تو مجھے ٹیسٹ کر رہے ہیں،
تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے تم کل فجر کے نماز میں آ جانا، میں تمہیں جواب دے دوں گا۔ تو فجر کے نماز میں نہیں آیا، تو پھر میں نے کہا کہ پھر دوسرے دن میرے ساتھ ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا کہ فجر کے نماز میں تم نہیں آئے۔ انہوں نے کہا تم ابھی بتا دو، میں نے کہا نہیں کل آ جانا فجر میں، کل بھی نہیں آئے۔ لیکن اس کے بعد سے لے کر آج میرا گھر آنے کا 1 مہینہ 5 دن ہو گیا، لیکن ابھی تک میرے ساتھ ملاقات کے لیے بھی آئے نہیں۔ وہ ٹیسٹ تو بہت دور کی بات، فجر کی نماز میں تک نہیں آئے۔ اب ہمارا ایمان ایسا ہو گیا کہ ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی نماز میں نہیں آ رہے۔ محترم حضرات سامعین کرام، لیکن ہمیں اس طرح جانا نہیں تھا، لیکن بات آ گئی درمیان میں۔ ہمیں صرف ایک ہی مقصود کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا، جو میں نے پہلے آلریڈی بتایا ہے، کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جزا کے دین کا یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرنے کی سامان تیار کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور حالت ایمان میں انتقال فرمائے۔ تو ہم یہیں پر ہمارے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔